رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین. لوگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ میرا یہ دوست ابو ذر موجود ہے، دیکھ لو، ان کو دیکھا گویا کہ عیسیٰ کو دیکھ لیا۔ وہ لیکن یہ کہ ایک مغالطہ انہیں ہوا، انہوں نے 3 تعلیمات پر توجہ مرتکز ہو گئی، اپنے مزاج میں زہد اور ورع اور دنیا سے کنارہ کشی، لذات دنیاوی سے بالکل لاتعلقی وہ اس شدت کے ساتھ تھی کہ انہوں نے کہا کہ سرے سے پیسہ اپنے پاس رکھنا حرام، اور یہ آیت کنز وہ دلیل کے طور پر لاتے تھے۔ یہ تو حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، عذاب علیم کی اس کے اوپر جو ہے وہ وعید ہے، تپائے جائیں گے یہ اور داغے جائیں گے چہرے بھی اور پیشانیاں بھی، اور تو یہ سب اس کا یہاں تک معاملہ ہوا کہ ایک شورش کی شکل بن گئی، ایک ہنگامہ سا ہونے لگا۔ لیکن چونکہ دنیا میں نظام قانون پر چلتا ہے، دنیا کا نظام قصاص پر چلتا ہے، عفو پر نہیں چلتا، دنیا کا نظام قانون پر چلتا ہے، روحانیت پہ نہیں چلتا، لہذا جو اجتماعی فیصلہ تھا خلافت راشدہ کا وہ بالکل صحیح تھا کہ یہ آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے، یہ آپ غلط تعبیر کر رہے ہیں۔ آیات کی غلط تعبیر کی مثال اور بھی موجود ہے، دور صحابہ میں شروع ہو چکا تھا یہ معاملہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ ملتا ہے، انہوں نے خطبہ دیا کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک آیت پڑھتے ہو اور غلط معنی نکال رہے ہو۔ آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ لوگوں تم پر ذمہ داری تمہاری اپنی ہے، صرف کوئی کتنا ہی گمراہ ہو جائے اگر تم ہدایت پر ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی یہ معنی تم نکال رہے ہو کہ دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری تم پر نہیں، اس آیت کا یہ مفہوم نہیں۔ اسی طریقے سے اس آیت کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغالطہ ہوا، اور اسلام کے وہ روحانی اور قانونی نظام کے اندر وہ فرق و تمیز جو کرنی چاہیے تھی، وہ اپنی ایک خاص کیفیت جس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالت جذب کسی کیفیت سے وہ 2 4 ہو چکے تھے، اس میں وہ اس تمیز کو برقرار نہیں رکھ سکے، اور یہ معاملہ ہوا۔ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا ایک لہجے کے لیے بھی کہ کسی بدنیتی سے انہوں نے یہ رائے قائم۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مغالطہ اس معاملے میں خالص نیک نیتی کے ساتھ بھی ہو سکتا، اگر ابو ذر کو ہوا تو پھر اور تابع نکلا چہرہ سر، لیکن اسی کو اس دور میں کچھ لوگوں نے بڑی بدنیتی کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے، کمیونزم کے لیے اور سوشلزم کے لیے، طلیب بنانے کے لیے۔ یہ تو سب آیتیں نظر آ گئی، وہ آیت جو ہے میراث کی انہیں نظر نہیں آتی۔ پھر زکوٰۃ کا نظام کیا ہے؟ اگر کہیں کسی کے پاس کوئی شے ہے ہی نہیں تو یہ زکوٰۃ کا پورا نظام کیا ہے؟ چلیے زکوٰۃ قرآن مجید میں نصاب اور مقداروں کے ساتھ نہیں ہے، اہل قرآن یہ کہہ سکتے کہاں ہے؟ وہ تو ہر جگہ پر زکوٰۃ کے معنی وہی لے سکتے ہیں جو میں نے پہلے کیے، مسلسل نجاست کو دھوتے رہنا اور کوئی اس کا ذرہ اپنے قریب آنے نہ دینا، پھٹکنے نہ دینا، رکنے نہ دینا۔ لیکن حدیث نبی کے پٹا کیا کریں گے؟ پورا نظام مقادیر زکوٰۃ کا، پورا نظام ہماری پوری تاریخ کے اندر، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ در حقیقت مغالطہ نیک نیتی سے بھی ہو سکتا ہے، بدنیتی سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہو رہا ہے۔ لیکن اس کو سمجھنا ہے تو اسی طرح سمجھنا ہوگا کہ وہ بھی ایک مکمل نظام ہے۔ اور ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیجیے آگے بڑھنے سے پہلے، کسی اسلامی معاشرے میں اگر صرف اسلام کا قانونی معاشی نظام قائم ہو جائے، بتمام و کمال بھی قائم ہو جائے، تو اس سے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوگے جب تک کہ چاہے ایک مائکروسکوپک مائنورٹی ہو، کچھ نہ کچھ لوگ ایسے نہ رہے کہ جو اس روحانی میدان میں اور اس معیار کے اوپر زندگی بسر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ پیس میکرز بنتے ہیں، وہ اقدار کو معین کرتے ہیں، عوام ان کو دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ اس سے جو ہے ویلیوز معاشرے کی بنتی ہے، سوشل ویلیوز، کہ اصل عزت نیکی کی ہے، تقویٰ کی ہے، خدا ترسی کی ہے، اصل عزت دولت کی نہیں، ورنہ رفتہ رفتہ وہ صورت ہو جاتی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہو چکی ہے کہ دولت کے بارے میں اگر معلوم بھی ہے کہ بالکل حرام ذریعے سے لوگوں نے جمع کی ہے، پھر بھی دولت کی بنیاد پر عزت ہے۔
کچھ عرصے پہلے کم سے کم ایسا نہیں تھا. دولت کی عزت اگر تھی تو وہ حرام والی دولت کے ساتھ نہیں تھی. لیکن اب تو ہم بہت پستی کو پہنچ گئے. لیکن یہ کہ وہ پیس میکرز اگر موجود ہوں تو وہ معاشرے کے اندر ایک معیار قائم کر کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن کر وہ در حقیقت اسلام کی اس اعلیٰ تعلیم کا بھی ایک نمونہ اور مظہر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. تب در حقیقت وہ جو قانونی نظام ہے اس کی بھی برکات صحیح طور پر ظاہر ہو سکے. اس کی مثال کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں ہے. یہ تقریباً 200 سال بھی نہیں ہوئے. ابو علی شاہ قلندر پانی پت کے رحمہ اللہ، آپ کو معلوم ہوگا کہ سید احمد شہید رحمہ اللہ نے پہلے اپنا وہ جہاد کا آغاز کرنے سے قبل وہ رہے تھے میر خان، امیر خان والی توک، جو بعد میں انہیں انگریزوں نے توک کی ریاست دی ہے. اس وقت پنڈارے کہلاتے تھے. وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کے اندر لگے ہوئے تھے کچھ لوگ سینٹرل انڈیا میں. انہیں میں کہ امیر خان تھے، ان کے ساتھ رہے، انگریزوں سے جہاد لڑتے رہے. اس کے بعد امیر خان نے صلح کر لی مجبور ہو کر. اب انگریز کی قوت ہے، کہاں تک مقابلہ کرے. تو جب صلح کی ہے امیر خان نے انگریزوں سے اور توک کی ریاست انگریز نے اسے اپنے بیٹھ جاؤ جاگیردار بچ جاؤ، تو پھر سید صاحب اس کی ملازمت چھوڑ کر آئے ہیں کہ اب تم نے انگریز سے معاملہ کر لیا تو اب سلام علیکم. پھر وہ آئے ہیں، پھر انہوں نے اپنے اس کی ہاتھ کا سارا نقشہ بنایا ہے. بہرحال وہ امیر خان والی ایک ٹوک ہے، اس نے کچھ گاؤں کا ایک وثیقہ بنا کر، دستاویز بنا کر ابو علی شاہ قلندر کے ہاں بھیجی رحمہ اللہ کہ یہ وہ چند گاؤں جو ہے وہ آپ کی خانقاہ کے نام لگاتا ہوں کہ اس کی آمدنی جو ہے وہ آپ کی خانقاہ میں آتی رہے گی، تاکہ جو آپ کے ہاں آتے ہیں مسترشدین اور وہ رشد و ہدایت کا جو سلسلہ ہے اس کی مالی کفالت ہوتی رہے. اسی پر دستاویز کی پشت پر لکھ کر شعر انہوں نے واپس کر دیا. ماں آبرو فقر و قناعت نہ باختے، امیر خان میں گو کہ روزی مقدرس. امیر خان سے کہہ دو وہ کیا سمجھتا ہے ہماری کفالت وہ کرے گا، ہمارا کفیل ہے، اور ہم اپنی فقر اور قناعت کی بے آبروئی کرنے کو تیار نہیں، اس کی عزت کو بیچنے کے لیے تیار نہیں اس جاگیر کے عوض. یہ لوگ واقعہ یہ ہے، جیسے کبھی کہا تھا ملکہ زبیدہ نے ہارون الرشید سے کہ تم بادشاہ بنے پھرتے ہو، اصل تو بادشاہ یہ درویش ہے جس کے گرد ٹھٹ کے ٹھٹ لوگوں کے ہے، وہ عقیدت کے ساتھ اس کے گرد جمع ہے. تمہارے ساتھ تو یہ پہرے دار ہے، یہ سپاہی ہے، تنخواہ یافتہ مرسنریز. تو یہ اصل میں معاشرے کے اندر چاہے وہ لاکھوں میں ایک، کروڑوں میں بھی ایک تو آدمی ہو، لیکن یہ کہ وہ اس معاشرے کے اندر رجحان اور اقدار کا ایک تعین کرتے ہیں، جس کو میں بار بار پیس میکر کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں کہ اقدار یہاں سے وجود پہ آتی. بہرحال اب آئیے اسلام کے قانون نظام کی طرف. کیونکہ میں نے اسے تعبیر کیا ہے کنٹرولڈ اور مینیج کیپٹلزم سے، لہذا اسی کے حوالے سے اس کی وضاحت کروں گا. مینجمنٹ کیا ہے؟ انٹرنلی مینیج کیپٹلزم، کہ جو اصل کیپٹلزم ہے، میرا سرمایہ ہے، آپ کام کریں گے، میری یہ ٹرمز ہے، کرنا چاہے کیجئے، نہیں کرنا چاہتے جائیے، السلام علیکم. آپ کام نہیں کرنا چاہیے، آپ ابھی مجھے کہہ دیجئے نہیں کرنا چاہیے، میں کارخانہ بند کرنا چاہوں کارخانہ بند کر سکتا ہوں، یہ میرا اختیار ہے، فریڈم ہے. فریڈم آپ کو بھی ہے، فریڈم مجھے دی. اب کس نظام سے جب وہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان تقسیم بڑھنی شروع ہوئی تو خود بخود ایک خطرے کا احساس ہوا کہ یہ جو ہے یہ پریشہ روزگار آشفتہ بخت آشفتہ ہو، کہیں یہ زیادہ بفر گئے تو یہ ہماری تجوریوں پر نہ ٹوٹ پڑے اور ہمارے محلوں پر حملہ آور کا ہو جائے. لہذا کچھ خیرات ان کو، کچھ تو یہ گیپ جو ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کا، اسے کسی نہ کسی درجے میں برج کرو. یہ ہے بنیادی تصور. اس بنیادی تصور نے انمپلائمنٹ الاؤ کی شکل اختیار کی برطانیہ میں. ایک طرف وہ ٹریڈ یونینزم کا معاملہ کہ مزدوروں کو بھی کچھ حقوق جو ہے کا تحفظ کیا جا رہا، دوسری طرف انمپلائمنٹ الاؤس کہ کم سے کم ایک سبسسٹنس الاؤس جو ہے وہ تو آدمی کو ملے تاکہ اس کے پاس ایک بارگیننگ جو ہے پوزیشن ہو، وہ کارخانے دار کے ساتھ، سرمایہ دار کے ساتھ بات باؤ جما کر تو کر سکے کہ مجھے تم میری جو بھی صلاحیت ہے اور محنت ہے اس کی صحیح اجرت دو گے تو کام کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا، اور نہیں کروں گا تو اس کا خطرہ مجھے نہیں ہے کہ کل میرے بچے کو فاقہ آ جائے، اس لیے کہ وہ الاؤس میں حکومت سے لے لوں گا، وہ الاؤس تو مجھے دے گا، وہ تو میرا حق ہے، ریاست کے ذمہ ہے، وہ مجھے دے گی. لہذا اب اگر پراپر ویج مجھے ملے گی تو میں کام کروں گا.
یہ ہے unemployment allowance. اسی کو پھر امریکہ میں ویلفیئر، یہ خیرات گھر ہے، مکان بنا دیے ہے، کہو جا کر صرف آپ کو کہنا ہے کہ میں اس وقت اس پوزیشن میں ہوں. ایسے لوگ بھی ہیں، وہ بھی بددیالتی بھی کرتے ہیں، کام کرتے بھی ہیں اور ویلفیئر پر گزارا بھی کرتے ہیں، وہ ڈبل کام بھی چلتا ہے. لیکن وہ تو بہرحال وہ تو بددیالتیاں ہر طرح کی ہر معاشرے کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اصول کو سمجھ دیجیے. اگر آپ کو پراپر ویج پر پراپر ورک مل رہا ہے، آپ کیجئے. نہیں مل رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی جرا ہوگی، قضا ہوگی، کیوں نہیں کرتے، کم پر کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہمارے سرمایہ داروں کے ٹیکسز میں سے ہم کچھ لے کر اتنا کچھ جمع کر لیں گے کہ جہاں تک بنیادی ضرورت ہے مرو گے نہیں. یہ نظام ہے، اور یہ نظام اپنی اعلیٰ ترین شکل کو پہنچ گیا ہے. ویلفیئر اسٹیٹ کا یہ کانسیپٹ اسکینڈینیوین کنٹریز پہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر میں وہی الفاظ کہہ رہا ہوں، گیو دی ڈیول از ڈیو، کہ واقعتاً ایک اعتبار سے معراج انسانیت تک انسان وہاں پہنچ گیا کہ ایک طرف ایک بلینئر ہے